اللہ کے پیارے نبی اپنی ماں کی قبر پر گئے، وَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، آپ اپنی ماں کی قبر پہ گئے اور ماں کو یاد کیا آپ نے، بچپن کا وہ زمانہ یاد آیا، 6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی ماں کو کھویا تھا، ماں یاد آئی، ماں کا پیار اور ماں کی ممتا یاد آئی، آپ رونے لگے اور آپ کے ارد گرد جتنے صحابہ تھے سب رونے لگے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، استاذنت ربی، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ تو میری ماں کی بخشش کر دے، اللہ نے میں نے اجازت مانگی کہ اللہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، پھر میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں تو اللہ نے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت دی، فزور القبور، تو تم بھی قبرستان جایا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستان جانے سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں افراط ہوتا ہے، ہمارے وہ بھائی ہیں جو صاحب ہر جمعرات کو قبر پہ جا رہے ہیں، قبرستان سے جب گزرے تو ہاتھ اٹھا کے فاتحہ پڑھنے لگے، ایک ہمارے وہ بھائی ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں ماں کی مغفرت کی دعا کرنا ہے تو ہمیں قبرستان جا کے ہی کرنا ہے، اور ایک ہم اور آپ ہے کہ ہم تو قبرستان جانا ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے عزیز اور اقربا کے مرنے کے بعد کوئی دن کی تخصیص نہیں ہے کہ آپ عید والے دن جائیں، بقرعید والے دن جائیں، جمعرات کے دن جائیں، آپ بغیر کسی تخصیص کے کبھی کبھار وقت نکالیں، قبرستان جائیں میرے بھائی، اور جا کے آپ وہاں ہاتھ اٹھا کے دعائے مغفرت کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ کوئی بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، بدعتیوں کا طریقہ نہیں، یہ سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جو ہمارے یہاں مفقود ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں اس کو لوگ بڑا عجیب سمجھتے، صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے فاتحہ کا نام دے دیا تو ہمارے لیے جو ہے وہ اچھوت چیز ہو گئی۔ قبرستان جا کے قبر پہ دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، کرنا چاہیے، نبی نے کی ہے۔ ماں کی قبر پہ آپ گئے اور آپ نے کہا کہ قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے تم کو آخرت کی یاد ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے، ابو داؤد کی روایت ہے، برا ابن عازب کہتے ہیں ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تھے، اللہ کے پیارے نبی بھی جنازے میں شامل تھے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، فجلس علی شفیر القبر، اور قبر کے کنارے اللہ کے پیارے نبی بیٹھ گئے، اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے، اور آپ وہیں بیٹھ کر کے آپ رونے لگے، اس قدر آپ روئے حتی بل الثری، وہاں کی مٹی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تم سب تیاری کرو، یہاں تم سب کو جانا ہے۔ ابھی اندازہ لگاؤ میرے بھائی، اپنے کمرے میں ہم اور آپ ہیں، پنکھا بھی بند ہو جائے، لائٹ بھی بند ہو جائے، سارے کھڑکی دروازے بھی بند ہوں، اتنی بے بسی محسوس ہوتی ہے، اتنا انسان ڈر جاتا ہے۔ جنگل میں آپ کہیں جا رہے ہیں کار سے، اچانک آپ کی کار کی لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، ڈر جاتے ہیں، دل میں کہیں نہ کہیں خوف کا احساس ہوتا ہے۔ رات میں ہم سوتے ہیں تو ایک نائٹ بلب جلا کے سوتے ہیں، قبر کے اندھیرے میں منو مٹی کے نیچے ہمیں اور آپ، تو ہمارے اپنے رشتہ دار دفن کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، وہاں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ ماں بچے کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ اس قبر کی بے بسی کی زندگی میں آپ کے کام، نہ تو آپ کا بزنس آئے گا، نہ آپ کا دھن دولت آئے گا، نہ آپ کی پراپرٹیز آئیں گی، نہ آپ کا بینک بیلنس آئے گا، وہاں آپ کے اعمال آپ کے کام آئے گا، آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کی توحید آپ کے کام آئے گا۔ اس زندگی کو یاد کرو میرے بھائی، اور وہ زندگی سب کو آنی ہے۔ جامعہ سلفیہ میں 2018 میں پروگرام ہوا تھا، جامعہ سلفیہ کے جتنے فارغین، پرانے فارغین تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، پروگرام ہوا تھا۔ ابھی آج میں اتفاق سے فیس بک میں نے کھولا تو وہ 2018 کا فوٹو، 6 سال پہلے کا فوٹو سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جو ہمارے اساتذہ بیٹھے تھے ان میں سے کئی اساتذہ اللہ کو پیارے، کئی اساتذہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمیں سے کتنے نوجوان ہوتے ہیں آج اس مجلس میں ہیں، کل ہوں گے نہیں ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ کینسر ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، وہاں کینسر سے مرنے والے صرف 70 سال کے بوڑھے نہیں ہیں، 18-20 سال کے نوجوان۔ بیماریاں آپ سے پوچھ کے نہیں آئیں گی، موت کا فرشتہ آپ سے اپائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ اس قبر میں ہمیں جانا، اور اگر ہمارا ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوگا، اب عذاب قبر ہوگا،
قبر کے اندر یا تو عذاب یا ثواب جو ملنا ہے وہ ملے گا، ان تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے نا؟ اس کے بعد بھی اگر ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے ہیں، اس کو یاد نہیں کرتے ہیں، آج تو میں دیکھتا ہوں صاحب، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں کہ اب جنازوں میں بھی ہمارے دل پہ کوئی رقت طاری نہیں۔ جنازہ جا رہا ہے، ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، قبرستان میں قبر تیار ہو رہی ہے، ہم کھڑے ہیں، دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، بزنس کی باتیں ہو رہی ہیں، پالیٹکس کی باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے سخت دل ہو گئے میرے بھائی۔ جس موقع پر اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں، آپ کے صحابہ رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنے امت سے کہہ رہے تیاری کرو اس گھر میں آنے کی، وہاں جا کر کے بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور وہ موقع تھا اللہ کے پیارے نبی کے بیٹے ابراہیم کے انتقال۔ بیٹے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے نا، دنیا کے بھی ہم تسلی کے بول دیتے ہیں صاحب بیٹی بیٹے برابر ہوتے ہیں، مگر جب نبیوں کے دل میں بیٹے کی خواہش ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہے۔ کسی کا بیٹا نافرمان نکل گیا، ہم دیکھ کے کہتے یار اس کا تو جو کو بیٹا نافرمان نکل گیا، ایسی اولاد ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، مگر جس کو اولاد نہیں ہے، جس کو بیٹا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں بیٹے کی خواہش تو ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس آزمائش سے بھی تو شک دیا۔ بیٹے تو ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ اللہ کے فیصلوں کے آگے نبی بھی مجبور ہیں۔ جو کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مختار کل ہے، یہ ہے وہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے فیصلے کے آگے میرا نبی بھی مجبور ہے۔ اللہ کے فیصلے میں لکھا جا چکا ہے کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو سکتا۔ سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، ان کی بیٹیاں بڑی ہوں گی، ان کی بیٹیاں جوان ہوں گی، ان کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوگا۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ نبی کا بیٹا ہوا، ابراہیم نام رکھا آپ نے، اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ بچے کا نام رکھا۔ عرب کے دستور کے مطابق اس بیٹے کو دیہات میں ایک آدمی کے گھر ایک دائی کو دیا گیا جو اس کو دودھ پلائے گی، اور دیہات کے ماحول میں اچھی آب و ہوا میں بچے کی پرورش ہوگی۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو، نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کے پہنچے وہاں۔ جب آپ وہاں پہنچے، وہ ابراہیم یجود بنفسہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ نبی کا بچہ نبی کے ہاتھ میں، نبی کا بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے، دم توڑ رہا ہے، نبی کچھ نہیں کر پا رہے۔ یہاں تو صاحب بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے صاحب، پوری کائنات ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک طرف سلام پھیرا، 50,000 لوگ اسلام قبول کے لیے، دوسری طرف سلام پھیرا، 50,000 لوگ اسلام ہے۔ اس سے کہانیاں ہمارے یہاں عوام میں مشہور۔ شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر ہیں، جس کو چاہے جہنم سے پکڑ کے جنت میں ڈال دے۔ لوگوں نے کیا بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھا ہے۔ نبی ہیں اس دنیا میں اللہ کے سب سے محبوب بندے، امام انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس دنیا میں سب سے اللہ کی سب سے محبوب ہستی ہے، ان کا بیٹا ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، ما حاضی، اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، آپ بھی رو رہے، آپ کو بھی اپنے بیٹے کی موت پر رونا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، حاضی رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادی۔ اے عبد الرحمن، کیا میں نبی ہوں؟ کیا میں باپ نہیں ہوں؟ کیا باپ کے سینے میں جو بیٹے کے لیے رحمت ہوتی ہے، کیا وہ میرے اندر نہیں ہے؟ اے عبد الرحمن، یہ رحمت کی نشانی ہے، اپنے بچے کے اوپر باپ کے دل میں جو رحمت ہوتی ہے اسی رحمت کی نشانی ہے۔ آپ کا بیٹا دم توڑتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں، اور روتے ہوئے آپ کہتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا باپ تیرے جانے سے دکھی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ صبر ہو تو ایسا ہو، یہ تعلیم ہے اللہ کے پیارے۔
اپنے بیٹے کی وفات پر بھی آپ نے زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، دل کو دکھ ہوا ہے، مگر اپنی زبان کو کنٹرول۔ ہمارے یہاں پر اچھے دیندار گھروں میں ہم دیکھتے ہیں ماں کا انتقال ہو گیا، بیٹیاں دہاڑے مار مار کے ماں کا نام لے لے کے روئی ہیں۔ منع کیا گیا ایسے رونے سے، رونا منع نہیں ہے، مگر ماں کا نام لے لے کے، باپ کا نام لے لے کے اس کی خوبیوں کو بیان کر کر کے رونا، اس کو نوحہ کہا گیا ہے حدیثوں میں، اور نوحہ کرنے والی عورتوں پر بڑی لعنت کی گئی حدیثوں میں۔ نبی اکرم اپنے بچے کی وفات پر